قربانی کتنی بڑی اللہ کی عبادت ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا سیدنا امام احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو امیر ہیں اگر ہم قربانی کریں گے تو ہوگی، اگر غریب کرے گا تو نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، قربانی ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ امیر پر تو شریعت نے لازم کر دیا، وہ تو کرے گا، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اچھا، قربانی کی قضا بھی نہیں ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو ان 3 دن میں ہر حال میں کرنی ہے۔ لیکن اگر غریب قربانی کر لے، اس پر لازم نہیں تھی، شریعت نے لازم نہیں کیا، مگر اس نے قربانی کو سمجھا، قربانی کو اہمیت دی، قربانی کو فضیلت دی، قربانی کا مقام مرتبہ سمجھ کر اس غریب مسلمان نے ہر سال قربانی کی۔ اب اس غریب مسلمان کو کیا کیا ملتا ہے، اس بات سے، اس روایت سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیدنا امام احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک بھائی تھا جو غریب تھا، لیکن اچھی عادت یہ تھی کہ جب بھی بقرہ عید آتی، کیسی ہی غربت ہو، چاہے گھر میں فاقہ کیوں نہ ہو، کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہو، مگر جب بقرہ عید آتی تو وہ اللہ کی رضا کے لیے بہت ہی خوش ہو کر ایک جانور خریدتا اور اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتا۔ ہاں، غریب نے یہ نہیں سوچے کہ میں غریب ہوں، میں تو کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ تھوڑی کوشش کرے تو کر لے گا۔ شادیاں آتی ہیں تو ہم خرچے کر ہی لیتے ہیں، انتقال ہوتا ہے تو ہم سارے کھانے پینے کے اخراجات پورے کر ہی لیتے ہیں۔ عید کی شاپنگ کرنی ہو تو گھر میں پیسے نہ ہو تب بھی ہم شاپنگ کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارا کوئی بھی تہوار آئے، مذہبی تہوار، ہمارے پاس نہ بھی ہو، پھر بھی ہم ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار کر کوشش کر کے اپنے معمولات کو ادا کر لیتے ہیں۔ تو مسلمان اگر تھوڑی کوشش کرے گا تو غریب ہو کر وہ قربانی بھی کر لے گا، اور فائدہ تو دیکھیں کتنا ہے۔ امام احمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی اچھی عادت یہ تھی، ہر سال قربانی کرتا، چاہے حالات کیسے ہوں۔ وہ نہیں دیکھتا گرمی ہے، سردی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، بھوک ہے، فاقہ ہے، مال ہے، نہیں ہے، بس اس سے جانور لینا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا، کہتے میں اپنے بھائی کے انتقال پر بڑا افسردہ تھا کہ پتہ نہیں میرا بھائی کس حال میں ہوگا، پتہ نہیں اگلا برزخ جو ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں میرے رب نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اسی کشمکش میں، اسی سوچ و فکر میں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسی آئی، بھائی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا، تو میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ خواب کا منظر کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں قیامت قائم ہے، میں دیکھ رہا ہوں قیامت قائم ہو چکی، قبریں پھٹ گئی، لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو وہی 3 طریقے، کچھ لوگ سواریوں پر، کچھ لوگ پاؤں کے بل، اور کچھ لوگ چہرے کے بل۔ تو اب میں اسی کشمکش ہر ایک کو دیکھ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا میرا بھائی کہاں ہے۔ تو کہتے اچانک میری نگاہ میرے اپنے اس مرحوم بھائی پر پڑی، تو میں نے دیکھا اس کی قبر شک ہوئی، وہ اپنی قبر سے نکلا تو باہر سواری کھڑی تھی، وہ قبر سے نکل کر سواری پہ سوار ہوا اور میدان محشر کی طرف چل پڑا۔ جب میں نے اپنے بھائی کو دیکھا تو فرماتے میں دوڑ کر اپنے بھائی کے سامنے آیا اور میں نے کہا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، بتا تو صحیح، کہاں جا رہے ہو؟ کہا محشر کی طرف۔ میں نے کہا معاملہ بتا، کیا عمل کیا؟ تھا غریب مگر سنیے کس عمل کے سبب اللہ نے بخشا۔ میرا رب نکتہ نواز ہے، اسے ہماری عبادت کی حاجت نہیں، اللہ ایک نیکی کی وجہ سے اپنے بندے سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نیکی ہم ایسی کر جائیں کہ اس نیکی کو ہمارے اور ہمارے رب کے سوا کوئی بھی نہ جانتا ہو، اخلاص ہو نیکی میں، ریاکاری نہ ہو، تو ایک عمل کی وجہ سے اللہ ہمیشہ کے لیے بخش دیتا ہے۔ میں نے پوچھا مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ کہا میرے رب نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، میں نے اپنے رب کو دنیا میں جو غفور الرحیم سوچا تھا، سنا تھا، اس سے بڑا غفور الرحیم پایا۔
تو جب میں نے سنا، احمد بن اسحاق کہتے جب میں نے سنا کہ میرے رب نے، میرے بھائی نے کہا میرے اللہ نے مجھے بخش دیا، جب میں مرا تو میری قبر جنت کا باغ بن گئی، میں تو قیامت تک مزے سے سوتا رہا، جنت کی نعمتیں کھاتا رہا، آج اٹھا ہوں قبر سے تو سواری پہلے سے موجود ہے، سواری پر سوار ہو کر اب کہاں جا رہا ہوں؟ محشر کی طرف۔ کہاں جائے گا؟ کہاں جنت میں۔ جب بخشش ہو گئی ہے تو جنت میں جائے گا۔ تو میں نے کہا، امام احمد بن اسحاق کہتے میں نے اپنے بھائی سے پوچھا بتا کس عمل کے سبب اللہ نے بخشا؟ تو اس غریب بھائی کا جواب سن کر اپنے اندر ایسے اعمال پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ غریب بھائی نے کہا ایک عمل کے سبب اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا وہ عمل کیا تھا؟ کہا ایک بوڑھیا ایک دن میرے گھر پہ آئی، دروازے پہ دستک دی اور اللہ کے نام پہ مجھ سے کچھ خیرات مانگی، اور میں نے صرف 1 درہم رب کو راضی کرنے کے لیے اس بوڑھیا کو دے دیا۔ اللہ کریم کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے مرتے ہی میری بخشش فرما کر میری قبر کو جنت کا گلزار بنا دیا۔ ایک عمل کے سبب۔ کیا؟ بڑھیا آئی، بڑھیا ہے ظاہر کما نہیں سکتی، تو کوئی کمانے والا نہیں تھا، مستحق ہے، 1 درہم دیا، خالی 1 درہم سے بخشا گیا۔ میں نے پوچھا یہ سواریاں کیسی ہیں؟ اچھا، ایک سواری پر تو سوار تھا اور اس کے چاروں طرف اور سواریاں جس پر کوئی سوار نہیں ہے لیکن وہ ایسے خالی چل رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ سواریاں کیسی؟ تو اس نے کہا یہ سواریاں عام سواریاں نہیں، یہ وہی سواریاں، وہ جانور ہیں جن کو میں بقرعید پر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا تھا۔ آج میرے کریم رب نے انہی جانور کو سواری بنا کر مجھے قبر سے ہی سوار کر کر جنت کے لیے جانے کا حکم عطا کر دیا۔ کہا جس جانور پر آپ سوار ہو یہ کون سی ہے؟ کہا یہ وہ میری زندگی کی پہلی قربانی ہے، پہلا جانور ہے جو میں نے غریب ہونے کے باوجود اپنے رب کے نام پہ ذبح کیا۔ اللہ کو میری یہ ادا غربت تھی مگر میں نے جانور پھر بھی اللہ کے نام پہ ذبح کیا۔ اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسی جانور کو اللہ کریم نے میرے لیے سواری بنا دیا۔ پھر پل صراط سے بھی گزرنا ہوتا ہے، جانتے ہیں پل صراط کتنی مشکل ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز، گناہگار پاؤں رکھتے ہی کٹ کر جہنم میں جا پڑے گا، مگر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرا امتی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف رب کو راضی کرنے کے لیے اگر ایک جانور بھی اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے تو قیامت کے دن یہی امتی جب پل صراط پر کھڑا ہوگا ڈر رہا ہوگا کہ میں کیسے پار کروں گا، تو فرمایا اسی قربانی والے جانور کو وہاں پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا میرے بندے گھبرا مت، جس جانور کو تو نے میرے نام پہ ذبح کیا تھا اس پر سوار ہو۔ جب وہ بندہ سوار ہوگا تو آقا فرماتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے وہ پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو جانور آپ کو پل صراط بال سے باریک تلوار سے تیز پار کرا دے، کیا اس جانور کی اب بھی ہم قربانی نہیں کریں گے؟ امام احمد بن اسحاق کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی سے پوچھا یہ سواریاں؟ کہا یہ قربانیاں ہیں۔ کہا جس پر سوار ہو؟ کہا یہ میری پہلی قربانی ہے۔ کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا جنت میں جانے کا ارادہ ہے۔ یہ کہا اور تیزی کے ساتھ جنت کی طرف بڑھ گیا۔ پھر میں اپنے بھائی کو تلاش کرتا رہا مگر میرا بھائی پھر مجھے نہ مل سکا اور میری آنکھ کھل گئی۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ خالی امیر پر نہیں، غریب مسلمان بھی اگر اللہ کے نام پہ قربانی کرتا ہے، اللہ کے نام پہ جانور پیش کرتا ہے تو اللہ کریم غریب کی قربانی قبول فرما کر اس کے فوائد اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، قبر میں بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں قربانی کی اہمیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔